جدوں بیت المقدس ہویا فتح ایک ہفتہ لگیا وہ صفائی تے صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی پہلے ہم سے ممبر بنوا گئے سی انہوں نے کہا میں دنیا تو چلا جاواں نا تے اے ممبر جدوں بیت المقدس فتح ہوئے تے پہلا جمعہ اے رکھ کے خطبہ پڑھنا ہے. صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا ممبر ہمس تو منگا لیا بڑے اہتمام نہ تے بڑے سج دھج نہ ممبر فوج لین گئی وہ ممبر لے آئے پتہ نہیں کتنے سال لگے وہ ممبر بنان ہوتے وہ ممبر بچ گیا. محی الدین بن زکی نو صلاح الدین ایوبی حکم دیتا کہ آج خطبہ تسی دینا ہے آج خطبہ تسی دینا ہے. اور اس تو پہلے جدو آزانہ ہوئیاں تو پھر کی ہویا صلاح الدین ایوبی اپنی پوری سلطنت جو بڑے بڑے قاری منگائے جڑے سونیاں اذان تے ویسی ہی سونی ہوندی مراد ہے کہ جنہ دی آوازاں بڑیاں دھڑلے دیاں سن انہاں کیا بھائی سارے بیت المقدس تے کونے کھڑے ہو کے اللہ اکبر اذانہ دیو تے صلاح الدین بھی بیٹھا پوری فوج بھی بیٹھی جرنیل بھی بیٹھے پوری بیوروکریسی بھی بیٹھے لبرل ایک بھی کوئی نہیں سی. ہم لبرل ہیں میں کہا اسلام میں لبرل کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جنہیں کلمہ پڑھ لیا اس کی مثال تو حضور نے فرمایا اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے. تو کیڑے پاسوں آیا جس اٹھ دی نکیل نکلی ہوئے انہوں تو لوگ ڈنڈے مار مار کے سدھا کر دے. کیوں جی اٹھ ہوئی ہونا جڑا نکیل مالک دے ہاتھ چوے تے مالک جن چاہے اٹھن پھردا رہے اٹھ دی مرضی کوئی نہیں رہ جاندی. حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل انہاں کی کرنا ہے جنہ دی نکیل کفر دے ہاتھ چوے تے یہود و نصارہ دے ہاتھ چوے انہاں کی کرنا ہے بات وہ کرے گا جس کی نکیل اللہ رسول کے ہاتھ میں ہے. کیوں جی وہ جدو آزانہ ہوئی ہیں تو مولانا منظر کی سی ہوتے منظر سنو ذرا کی سی. صلاح الدین ایوبی کے آزانہ پڑھو بھائی سارے قاری سارے بیگ ہے پہلیاں صفحہ چاہ کے صلاح الدین ایوبی پہلی باری نواں سوٹ پایا پہلے تو نہیں سی پاندہ انہیں کہا آج میں صرف اسلام دی خوشنودی واسطے پا رہا صرف کہنا میں نے سوٹاں دی لوڑ نہیں نویں دی لیکن آج میں نواں پا رہا دنیا نو دسن واسطے کہ اسلام اپنی پاور رکھدا. وہ دن صلاح الدین ایوبی بھی نواں جبہ پایا تو کہو جو منظر ہونا مولانا. آج پھر صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے بیت المقدس. ہاں صدیوں بعد بھی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے کہ وہ جبہ پہن کر کب آئے گا نیا اور کب فتح ہوگا بیت المقدس. جب بیٹھ اذانہ ہوئیاں تو قادت القلوب تطیر من الفرح. حافظ ابن کثیر نے لکھا جدو اذانہ ہوئیاں نا تے لکھاں دا مجمع سی جدو قاریاں نے کہا اللہ اکبر تے قریب سی کہ لکھاں دے مجمع دیاں روحاں بھی نکل کے پرواز کر جاندے. اے خوشی سی ہونا. لو جی جدو اذانہ ہو گئیاں تے اوتھے تقریر اردو تے ہوندی نہیں سی نا خطبہ تے عربی چ ہونا سی تے محی الدین بن زکی جڑا خطبہ پڑھا او سنو ذرا تس. الحمدللہ معز الاسلام بنصرہ ومذل الشرک بقارہ ومصرف الامور بامرہ ومدیم النعم بشکرہ ومستدرج الکافرین بمکرہ الذی قدر الایام دولا بعدلہ وجعل العاقبۃ للمتقین بفضلہ وافاض علی العباد من ذلہ وعدلہ الذی اظہر دینہ علی الدین کلہ القاہر فوق عبادہ فلا یمانہ والظاہر علی خلیقتہ فلا ینازع والآمر بما یشاء فلا یراجع والحاکم بما یرید فلا یدافع احمدہ باظفارہ واظہارہ واعزازہ لاولیائہ ونصرت انصارہ ومطہر بیت المقدس من ادناس الشرک واودارہ. آج اللہ نے اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعے ومستدرج الکافرین بمکرہ فرمایا آج کافروں کے جتنے بھی مکر و فریب تھے اللہ نے اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعے ان کو ناکام بنا کر مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس دے دیا ہے. احمد باظفاری و اظہاری و اعزازی لاولیائی و نصرت انصاری و مطہر بیت المقدس من ادناس الشرک. و آج میں بھی نور صلاح الدین بھی پوری فوج بھی اللہ کی تعریف کرتی ہے. یا اللہ تو نے ہماری مدد کی اور مدد کا اظہار بھی کیا. تو نے آج اپنے بندوں کی مدد کی اور آج بیت المقدس کو تو نے
شرک کے گندگی سے آج تو نے ہمیں پاک کرنے کا جو ہے وہ طاقت عطا فرما. کیوں جی آگے حمد من استشار الحمد باطن سری و ظاہر اجہاری واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد شہادت من تطہر بالتوحید قلبہ وارضا بہ ربا. فرمایا اللہ کی حمد وہی بیان کر سکتا ہے جو اللہ کی شانیں ظاہری طور پہ جانتا ہو اور دل سے بھی اللہ کو مانتا ہو. تو فرمایا میں گواہی دیتا ہوئے کر دیں واشہد ان سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ رافع الشک و داخل الشرک و رافض الافک. فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں جنہوں نے شک کو اپنی امت کے دلوں سے قیامت تک ختم کر دی. کیوں جی داخل الشرک حضور آ گئے, حضور نے شرک کو پیس کے رکھ دیا, حضور کی شانیں بیان کی. ورافض الافک اور حضور نے تمام جھوٹوں کو ختم کر دیا. الذی اسری بہ من المسجد الحرام الی ھذا المسجد الاقصی. فرمایا وہ ہمارا رب ہے جس نے اپنے حبیب کو بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک معراج والی رات سیر کرائی. وعرج به منه الى السماوات العلى الى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. پھر حضور یہاں سے پھر لامکان تک گئے. یہ سارا حضور کی شان بیان کی, معراج بیان کی. محی الدین بن زکی ہاں جی شیخ الاسلام والمسلمین اس وقت جو تھے پوری امت کے مسلمانوں کے اور اسلام کے جو بڑے تھے, آخر میں صلی اللہ علیہ اپنا حضور کا غلام ہونا بھی بیان کیا کہ میں دوگلے موگلا نہیں تھا. صلاح الدین ایوبی یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. صلاح الدین ایوبی جو اس کا خطیب ہے وہ اس کا خطبہ بتا رہا ہے نا, وہ کون تھا؟ صلی اللہ علیہ وعلی خلیفتہ ابی بکر الصدیق السابق الی الایمان وعلی امیر المومنین عمر بن الخطاب اول من رفع عن ھذا البیت شعار الصلبان. پھر امیر المومنین ابو بکر صدیق جڑے سب تو پہلے ایمان لے آئے, پھر عمر بن خطاب جنہوں نے سب سے پہلے یہاں سے صلیب کو نکالا. بیت المقدس صدیق حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا نا. وعلی امیر المومنین عمر بن الخطاب اول من رفع عن ھذا البیت شعار الصلبان, جنہوں نے صلیبیوں کا نشان اور ان کی جڑ پہلے یہاں سے کاٹنے والے وہ فاروق اعظم تھے. وعلی امیر المومنین عثمان بن عفان ذی النورین جامع القرآن. وعلی امیر المومنین علی بن ابی طالب مزلزل الشرک و مکسر الاصنام. فرمایا امیر المومنین علی بن ابی طالب پر بھی حضور کی توسل